خواتین و حضرات، آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہمارا سیشن جس ناول پر ہے اس کا نام ہے این ابنڈنس آف وائلڈ روزز، اور جس کی رائٹر ہیں فریال علی گوہر صاحبہ، اور جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، پاکستان کی سیلیبریٹڈ آرٹسٹ ہیں اور رائٹر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ تو اس کتاب پر گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں تمہید کے طور پر اس کتاب کے تعارف کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ آج کل ہمارے یہاں ماحولیات کے حوالے سے بہت سی بحثیں جاری ہیں، اور جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان کی جو گریڈ ہے اس نے ماحول کو مکمل طور پہ تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ مردوں کو ایک مغالطہ رہا ہے کہ اشرف المخلوقات سے مراد صرف مرد ہی ہیں، اور باقی جو تمام زندگیاں اس کائنات میں ایگزسٹ کرتی ہیں بشمول فطرت کے، وہ سارے ایک ادر کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، اور یہ جو پورا نظام ہے یہ باقی تمام زندگیوں کے، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ کوئی پرندے ہوں، جانور ہوں، یا فطرت ہو، اس کی ادرائزیشن کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ اس کتاب کی خوبصورتی یہ ہے کہ فریال صاحبہ نے ان تمام موضوعات جو ہمارے دور کے بڑے بڑے موضوعات ہیں ان کو بڑی خوبصورتی سے اپنے ناول کے اندر سمویا۔ کتاب کا مختصر تعارف یہ ہے، میں اس کا سپوائلر نہیں دوں گا، کہ کہانی جو ہے وہ پاکستان کے بلیک ماؤنٹنز کے اندر ایک چھوٹے سے گاؤں جس کا نام سودک داس ہے وہاں کی ہے، اور یہ جو گاؤں ہے یہ اپنے نام ہی کی طرح یہاں کے جو باشندے ہیں، جو رہنے والے ہیں، وہ اس طرح کے ہزار دکھوں سے ہمیں جوجھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہانی کا جو آغاز ہے وہ ایک اجنبی کے آنے سے شروع ہوتا ہے جو کہ وہاں پر زخمی ہو چکا ہے، اور جس کو جو گاؤں کا جو مکھیا ہے اس کے گھر لایا جاتا ہے، اور یہ جو اجنبی ہے یہ کہانی کو آگے بڑھانے میں جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اور اس اجنبی کا جو معنی ہے، جو میٹافر ہے، وہ ایک انسرٹنٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور انسرٹنٹی اپنے ساتھ جو دکھ لاتی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے معنی منسلک ہیں۔ گاؤں کا جو مکھیا ہے موسیٰ مدد، اس کی 3 بیویاں ہیں، اور جو سب سے اس کی جو تیسری بیوی ہے اس کی عمر اس کی بیٹی کے برابر ہے، اور جو کہ اس کہانی کا ایک مرکزی کردار بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی بیٹی جو سبیحہ ہے وہ بھی اس کہانی میں کردار کی صورت ہمیں نظر آتی ہے۔ 2 لڑکے ہیں، وہ بھی ایک کہانی کی کردار کی صورت میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس کہانی کا ایک اور بہت انٹرسٹنگ کیریکٹر ہے جس کا نام ہے لانسنک، اور وہ ایک لانس نائک کا بیٹا ہے، اور جسے جو ہے وہ ایب نارمل سمجھا جاتا ہے، لیکن ہم جب کہانی پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو کردار ہے وہ ایب نارمل نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں سپر نارمل ہے۔ تو ہماری جو روایت میں ایسے لوگ جن کو بھولا کہا جاتا تھا، یا جن کو جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا کہ ان کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، یہ بھی ایک بڑی لوڈڈ ٹرم ہے۔ ان کے حوالے سے جو ہماری روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی تھی کہ وہ آنے والے خطرے کے بارے میں کوئی پیشین گوئی کر سکتے تھے۔ تو فریال صاحبہ کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ایک جدید دور میں رہتے ہوئے جہاں پر ایسے تمام لوگوں کو ہم انسٹیٹیوشنلائز کر دیتے ہیں، ان کو سائیکائٹری وارڈ میں بھیج دیتے ہیں، اس کردار کو اسی روایت سے جڑا ہوا دکھایا ہے جو آنے والے خطرے کی جو ہے وہ پیشین گوئی کرتا ہے، اور وہ کردار جو ہے وہ بہت معصوم ہے۔ دوسرا، ناول پڑھتے ہوئے مجھے جس چیز کا سب سے زیادہ احساس ہوا وہ یہ ہے کہ انسان کی جو نرگسیت ہے، کل رسول بخش صاحب نے بڑی اچھی بات کی انڈیویجولزم پر، جس کو انہوں نے فردیت کہا، اور ہیومنزم جس کو انہوں نے انسان پرستی کہا۔ اس نے انسان کے اندر ایک خاص طور پہ مردوں کے اندر جو ہے وہ ایک نرگسیت کو جنم دیا، اور جو جتنے بھی ڈسکورسز ہم نے سنے جس میں ہم نے یہ کہا کہ جی ہم نے کائنات کو مسخر کرنا ہے یا کائنات کو فتح کرنا ہے، تو آج کے دور میں اس نظام نے جو کہ مردوں کا بنایا ہوا ہی ہے، اس نے جو ہے وہ کائنات کے ساتھ وہی سلوک کیا ہے، یا فطرت کے ساتھ وہی سلوک کیا ہے جو ایک فاتح جو ہے وہ مفتوح کے ساتھ کرتا ہے، اور اس کے اسی گریڈ کی وجہ سے اس سے معاشرے کے جو پسے ہوئے طبقات ہیں وہ بھی اسی طرح سفر کرتے ہیں۔
اور ابھی یہ پچھلے سیشن میں بات ہوئی کہ عورتوں کے استحصال کو دکھایا جاتا ہے، لیکن اس ناول کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس ناول کے اندر جیسے انہوں نے بات کی کہ عورتیں جو ہے وہ اپنا راستہ کہیں نہ کہیں تلاش کر لیتی ہیں، تو اس کے جو سارے کردار ہیں وہ اسی مشکل حالات میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں وہاں وہ جو عورتیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنا راستہ جو ہے وہ بنانا جانتی ہیں. اور میرا خیال ہے یہی بات جو ہے وہ اس ٹائٹل کو جو ہے اس کتاب کے ٹائٹل کو جو ہے وہ بہترین طریقے سے بیان کرتی ہے، جس کا نام بھی ہے این ابنڈنس آف وائلڈ روزز. وائلڈ روزز ہم سب کو معلوم ہے کہ بڑے چیلنجنگ حالات میں جو ہے وہ بلاسم کرتے ہیں. میرا خیال ہے سب سے پہلے تو جو ہے وہ فریال صاحبہ کا شکریہ کہ انہوں نے اتنے اچھے موضوعات کو اس ناول کے اندر بیان کیا. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں انگریزی زبان کے اندر جو ہے پاکستان کا جو وہ حصہ ہے، شمالی حصہ، جو کہ ہمیں کہیں بہت دور نظر آتا ہے، یا جہاں بھی ہم جو ہب میں بیٹھے ہوئے ہیں جو باقی لوگ ہیں وہ ہمیں بہت دور نظر آتے ہیں، ان کی ریپرزنٹیشن جو ہے اس ناول میں کی گئی ہے. تو سب سے پہلے تو فریال صاحبہ اس کے لیے مبارکباد کی مستحق ہیں. اب میرا خیال ہے کہ میں کچھ 2-3 مختصر سوالات ہیں جو فریال صاحبہ سے کرنا چاہوں گا اس ناول کے حوالے سے. پہلا سوال تو میرا اسی حوالے سے ہے کہ آپ کو یہ جو ہے وہ یہ تحریک کہاں سے ملی کہ آپ ایک اتنے دور کے علاقے کو جو ہے وہ منتخب کریں اور وہاں کی جو ہے وہ کہانی بیان کریں؟ جی شکریہ، آپ سب کو سلام، اور ایف ایل ایف کو شکریہ کہ مجھے دعوت دی. ایک گلہ ہے ایف ایل ایف کے ساتھ کہ میں 2 مہینوں سے کہہ رہی ہوں کہ میری کتاب آپ منگوا لیں. وہ پاکستان میں 3 دفعہ امپورٹ ہوئی ہے، 3 دفعہ بک گئی ہے. تو جب توشیبہ تو کہہ رہی تھیں کہ وہ مسز دولتانہ سے بات کریں گی. بہرحال اینی وے، وین یو لانچ اے بک یو شوڈ ہیو دا کاپیز. میں خود ہی لے آتی. میرے پبلشر لنڈن میں ہیں. اب لنڈن میں کیسے 10 دفعہ میری بات ہوئی ہے، وہ انتظار میں تھے کہ وہ آپ لے لیں. بہرحال I mean there are books here that are published 25 and 30 years ago, but my book which is a bestseller doesn't have a single copy here. میرے لیے وہ علاقہ دور نہیں ہے. میری فیملی کا تعلق گلگت بلتستان سے بہت پرانا ہے. میرے والد کے بڑوں میں سے جو وہاں وزیر وزارت تھے، ہی واز دا گورنر انڈر دی برٹش، ان کا مطلب 100 سال پہلے تعلق اس علاقے سے بنا تھا. میری والدہ اینتھروپولوجسٹ تھیں اور انہوں نے اپنی زندگی کے آخری 30 سال اسکردو میں بلتستان کے دور دراز گاؤں میں گزارے، عورتوں، خواتین اور بچوں کی صحت کے حوالے سے، اور یہ کتاب انہی کے نام ہے. تو میرے لیے وہ دور نہیں ہے. پچھلے شاید 15 یا 20 سالوں سے میں خود اپنے پی ایچ ڈی کے سلسلے میں 2010 میں نے اپنا ریسرچ شروع کیا تھا دیامر ڈسٹرکٹ میں، جہاں دیامر باشا ڈیم بن رہا ہے. اور 2020 میں مجھے ایز این ایڈوائزر ٹو دا منسٹری آف واٹر ریسورسز اپوائنٹ کیا تھا، بیکاز آئی ایم کوالیفائڈ ایز اے کلچرل ہیریٹیج مینجمنٹ اسپیشلسٹ. تو میں وہاں دیامر باشا ڈیم کے زد میں جو ثقافتی ورثہ ہے اس کی مینجمنٹ کے لیے پچھلے 4 سالوں سے کام کر رہی تھی. تو میرے لیے یہ جگہ دور نہیں تھی، یہ میرے دل کے بہت قریب ہے. جس طرح آپ نے ایکسپلین کیا کہ آپ کا کلچرل ہیریٹیج کے حوالے سے بھی آپ وہاں سے منسلک ہیں، تو ہمیں اس ناول کے اندر کہیں نہ کہیں وہ اینتھروپولوجیکل جو ہے وہ سائڈ نظر بھی آتی ہے، کیونکہ اس ناول کی جو زبان ہے وہ بہت خاص ہے. اور اس ناول کے اندر جو ہے وہ کہانی ایک لینئر وے میں نہیں چلتی، بلکہ ایک چیپٹر جو ہے وہ ایک کہانی وہاں کے کرداروں کی کہانی پر مبنی ہے، اور جو اگلا چیپٹر ہے وہ وہاں کی فوک لور کے حوالے سے، جو کہیں نہ کہیں جو ہے انہی کرداروں کی زندگیوں سے متعلق ہے. دوسرا سوال جو ہے وہ میں یہ کروں گا کہ ہمیں کہیں نہ کہیں اس کے اندر جو ہے وہ میجیکل ریئلزم کی بازگشت بھی نظر آتی ہے، کہیں نہ کہیں شاید مجھے محسوس ہوا. عموماً اس طرح کے جو ہے وہ ناول جو لکھے جاتے ہیں وہ بالکل ایک ریئلسٹ جو ہے وے میں لکھے جاتے ہیں. آپ نے اس کو جس طرح وہاں روایت کے ساتھ منسلک کیا اور جس طرح کی زبان آپ نے منتخب کی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیلنجنگ تھا آپ کے لیے اس کو اس طرح سے نبھانا؟ چیلنجنگ ہوتا تو میں لکھتی کیوں.
ایم ٹرینڈ ایز اے پولیٹیکل اکانومسٹ. میرا کام ڈیولپمنٹ کے سیکٹر میں پچھلے 40 سالوں سے رہا ہے. تو مجھے تو کوئی خاص ایک وجہ نہیں دکھتی جس میں میں اپنے آپ کو مزید چیلنج کروں. اس ملک میں عورت کی زندگی چیلنجنگ ہی ہے, اور ایک جو تنہا عورت ہوتی ہے اس کے لیے شاید دگنا یا تگنا آپ درجہ دے دیں اس کی چیلنج کو. اور پھر اس کے علاوہ جو عورت اپنے اصول کے مطابق زندگی گزارنا چاہتی ہے اور روایات یا رواج کے مطابق نہیں رہتی یا ان کو کویسچن کرتی ہے, تو وہ تو پھر 5 گنا زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے. تو نو, دس از دا وے آئی رائٹ. میری ساری کتابیں جو جتنی بھی لکھی ہیں وہ اسی طرح لکھی ہیں. باقی جہاں جو آپ کو میں سمجھتی ہوں صحیح طرح سے محسوس ہوا کہ جو وہاں کے جو بلیف سسٹم ہے جس کو ہم شاید روایت کہیں, وہ بہت پرانا ہے. وہ صرف گلگت بلتستان سے اس کا تعلق نہیں ہے, وہ شروع ہو جاتا ہے پہاڑی سلسلے سے یورپ میں, یعنی بلغاریہ, رومانیہ, ان سارے علاقوں میں یہی کہانیاں چل رہی ہیں صدیوں سے, اور چین تک جاتی ہیں. یعنی چین میں بھی جو فوک جو بہت بڑی ایپک ہے قیصر کے نام سے جو ہم پہچانتے ہیں اس کو بلتستان میں, وہ چین میں بھی ہے, اور چین میں بھی اس پر بہت ریسرچ ہوا ہے. تو قیصر یعنی جس کو انگریزی میں کائزر کہتے ہیں, یا جرمن کا لفظ ہے کائزر جس کا مطلب ہوتا ہے رولر, بادشاہ. اس ہی ایپک کے اندر بہت سی چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں جو جب میں نے اسٹڈی کیا قیصر کی ایپک کو, تو وہاں ابھی بھی وہ زندہ ہیں. ابھی بھی لوگ وہ حوالہ دیتے ہیں پریوں کا, اور پریاں وہاں جو پریتنگ جس کو وہاں کی زبان میں کہا جاتا ہے وہ ہماری والی پریاں نہیں ہیں. وہ بینائن فورسز نہیں ہیں, وہ میلیگننٹ فورسز ہیں جو بہت طاقتور ہیں اور فیمیل ہیں. لیکن میری کتاب میں دے آر دا اسپرٹس آف ہنٹڈ اینیملز, جن جانوروں کو ہم نے شکار کے طور پر یا ویسے ہی شوقیہ طور پر مار دیا ہوتا ہے, یا جن کے ہیبیٹیٹس کو, جن کے ماحول کو ہم نے برباد کر دیا ہے اپنی ہی گریڈ کی وجہ سے. تو دیکھیں کتنے مزے کی چیزیں اوپر سے اڑ کے آ رہی ہیں. یہ تو برف پڑ رہی ہے ادھر. نہیں, یہ کلائمیٹ چینج کے اثرات ہیں. تو اچھا لگ رہا ہے یہ. ہاں, یہ میری وجہ سے آیا ہے کوئی پرندہ اوپر, کیونکہ بٹ نہ کر جائے, بٹ تو نہ. اچھا, تو پتہ نہیں سوال کیا تھا. ہاں, تو زبان تو میری یہی ہے. جہاں تک وہ دیکھیں, یہ میرے لیے کتاب لکھنا کوئی بہت زیادہ غور و فکر کا کام ہی نہیں ہے. یہ تو I don't even bother to think about it, it just happens and I am just the vehicle. I don't know how it happens. یہ کہ ہر چیپٹر سے پہلے ایک پرولوگ ہے, اس کی زبان اور اس چیپٹر کی زبان میں بہت فرق ہے, تو وہ بھی خود بخود ہی ہوا, وہ اس کے بارے میں سوچا نہیں. یہ بھی کہ اس کے اندر بہت سے الفاظ ہیں جو میرے اپنے بنے ہوئے ہیں, وہ بھی خود بخود ہی ہو گیا. یخ شیرلم is not a word that exists in any language, لیکن یخ برف اور شیر, تو برف میں رہنے والا جو شیر ہے وہ سنو لیپرڈ ہے. تو اس طرح کے بہت سے, لیکن ایک حد تک جو کہانیاں یا جو بلیف سسٹم وہاں چترال سے لے کے گلگت بلتستان تک عام ہے, اس میں اوریجن سٹوری جو ہے, یعنی کہ دنیا کی ابتدا کہاں ہوئی, وہ وہاں سے میں نے ضرور بورو کیا ہے. کیونکہ آپ جب جائیں گے چترال اور آپ کیلاش ویلیز میں بریر, بمبریت, رمبور میں جب دیکھیں گے, تو ان کی جو ایفیجیز ہیں, جو مورتی ہے جس کو وہ مانتے ہیں, وہ گھوڑے کی ہے. اور گھوڑا اور اس کے اوپر جو گھوڑ سوار ہے, ہی از دی اوریجنیٹر, اینڈ ان مائی اسٹوری آئی ہیو گیون ہم اے نیم. اور اس کے حوالے سے کہانی میں بہت سی چیزیں جس کو آپ شاید میجیکل ریئلزم کہہ رہے ہیں, لیکن میرے لیے وہ میجیکل ریئلزم نہیں ہے. دیٹ از ریئلزم, دیٹ از دیئر ریالٹی اینڈ آئی بلیو ان دیٹ ریالٹی. تو میرے لیے یہ میجیکل نہیں تھا. یہ بھی ہم نے ہی نام دیا اس کو کیونکہ ہماری روایت میں جس طرح سے چیزیں لکھی جاتی تھی, وہ تو جو وہاں کے ان کے جو سبجیکٹیو ایکسپیرینسز تھے, وہ ریالٹی کو جس طرح ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں, بالکل اسی کی ریپرزنٹیشن تھی. تیسری جو ایک بہت زیادہ دلچسپ بات مجھے اس میں یہ لگی کہ آپ نے کردار نگاری کرتے ہوئے, کریکٹرائزیشن کرتے ہوئے کرداروں کو بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں دکھایا,
مطلب وہ بڑے گرے کردار ہیں، اور آپ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ کردار جو ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں اپنے ماحول کا ہی پروردہ ہوتا ہے. جس طرح یعنی مجھے وہ بائنڈری نظر نہیں آتی میل اور فیمیل کی. آپ نے جس طرح سے ان سولجرز کا جو کیریکٹر پریزنٹ کیا، جو کہ اپنی ایک جنگ لڑے ہیں اور وہ ایک جنگ میں جھونک دیے گئے ہیں، تو اور جس طرح موسیٰ مدد کا بھی کیریکٹر ہے کہ وہ ٹریڈیشن اور ماڈرنٹی کے ایک ڈیلیما کے اندر جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کردار جو ہے اس کی جو ہے وہ کریکٹرائزیشن کرتے ہوئے جو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کرداروں کو بلیک اینڈ وائٹ میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لٹریچر میں بیان کیا جاتا ہے، تو آپ نے ان کو کہیں بھی کنڈیم نہیں کیا، اس کی کیا ریزن ہے؟ بھائی آپ نے بڑے غور سے پڑھی ہے کتاب. آ، اس کی ریزن آبویسلی میری سوچ ہے. میں کسی شخص کو یا کسی جاندار چیز کو ایگزیکٹیٹیوڈز میں نہیں دیکھتی، اور زندگی کو بھی اس طرح سے نہیں دیکھتی، زندگی کو بھی بلیک اینڈ وائٹ سے نہیں دیکھتی. میں سمجھتی ہوں کہ زندگی ہے ہی وہ گرے ایریا جو سفید اور کالے کے درمیان ہے. تو میری تینوں کتابیں ایک تو انکنکلوسیو ہیں، ان کا کہیں اینڈ نہیں ہے، اور وہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے جو آپ اپنا ایکسپیرینس لے کر آتے ہیں. کتاب پڑھنے والے جو ہیں تو وہ آپ خود اس میں سے اخذ کریں جو کنکلوژن آپ چاہتے ہیں. اسی طرح میرے کیریکٹرز جو ہیں وہ ابھی بات ہو رہی تھی اس سیشن سے پہلے جو سیشن تھا، کیونککہ میں فلم میکر ہوں، میں بلکہ تعارف اپنا خود کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ہمیشہ آپ لوگ گوگل سے دیکھ کر تعارف کرتے ہیں. آئی ایم اے پولیٹیکل اکانومسٹ، آئی ایم ناٹ اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، آئی ایم این اینیمل رائٹس ایکٹیوسٹ، جس کا مجھے بڑا فخر ہے، کیونکہ بہت کم لوگ ہیں اس ملک میں جو جانوروں کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ ان کے حقوق کے بارے میں یا حقوق کے لیے لڑا جائے. مائی ٹریننگ فار 30 years آئی ورکڈ ایز اے پولیٹیکل اکانومسٹ، اور پھر میں نے اپنی دوسری ڈگری جو ہے وہ کلچرل ہیریٹیج مینجمنٹ میں لی. تو سیلیبریٹڈ آرٹسٹ پتہ نہیں کیا چیز ہوتا ہے، کیونکہ وہ صرف اسی ملک میں جہاں اتنی زیادہ منافقت کٹ کٹ کے بھری ہوئی ہے کہ ہم ایکٹر کو ایکٹر نہیں کہتے، کیونکہ یہاں ایکٹر کا مطلب وہ ہوتا ہے جس کا تعلق میراثیوں سے ہے. تو میں سمجھتی ہوں یہ بڑی ایک بیہودہ سی بات ہے کہ وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ریفر ٹو اے وومن اور اے مین ایز این ایکٹر. سو یہ آرٹسٹ والا جو چکر ہے نا، آئی ڈونٹ نو، دس واز لینگویج دیٹ واز یوزڈ ان دا وکٹورین ایرا بائی دا وے. تو ہماری سوچ شاید ابھی تک وہی ہے. So I'm not a celebrated artist at all. I don't like being celebrated in case people think I should be celebrated. I don't think a person is worthy of being celebrated. I think it's the footprint that they leave behind. I think their kindness can be celebrated, their generosity can be celebrated, but not a person. ہم لوگ تو بس مٹی ہیں، اور میری اس کتاب کا پہلا جملہ بھی یہی ہے، وی آر بٹ ڈسٹ. تو میں اپنے آپ کو بھی مٹی ہی سمجھتی ہوں، اور باقی آپ سب کو سب ڈھیر ہیں، سب کے سب. میرا خیال ہے یہ جو آپ نے اینیمل رائٹس کے حوالے سے بتایا، اور وہ جیسے میں نے پہلے شروع میں بات کی کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہمیں یہ نظر بھی آتا ہے ناول کے اندر ایک بڑا انٹرسٹنگ اور کیریکٹر ہے ولف ڈاگ کا، انہوں نے جو ہے وہ کریٹ کیا، جو کہ وہاں پر ایک سولجر کو جو ہے وہ ایک طوفان سے بچاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر جو انسانی جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ ظلم کے باوجود بھی جو ہے وہ ہمیں کہیں ایک پیسمزم نظر نہیں آتا، بلکہ جو ہے وہ ایک ہوپ نظر آتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ناول انگریزی زبان میں جو ہے وہ وہاں کے لوگوں کا ایک معتبر حوالہ ہے، اور یہ اپنے اندر جو ہے وہ ایک بالکل ڈفرینٹ پرسپیکٹو جو ہے وہ رکھتا ہے. تو میں آپ سب سے بلکہ کہوں گا کہ یہ ضرور اس کو پڑھیں. اور بس وقت کی کمی کی وجہ سے میرا خیال ہے یہیں پر ہم جو ہے وہ سیشن کا اختتام کرتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ، اور فریال صاحبہ کا بہت شکریہ کہ وہ آئیں اور ایک خوبصورت کتاب کا جو ہے وہ تعارف کروایا. بہت شکریہ. تھینک یو.